بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میرے لیے یہ سعادت کی بات ہے دامت برکاتہم نے اس پروقات مجلس میں شرکت کا موقع عطا فرمایا. ماشاءاللہ فضلاء میرے دائیں طرف ہے اور ایک بڑی تعداد ماشاءاللہ اہل دین سے، حضرات علماء سے اور دینی مراکز سے محبت کرنے والوں کی یہاں موجود ہے. مختصر سی بات عرض کرنی ہے کہ آج دنیا میں جو علم اور جو معلومات رائج ہیں اس نے کامیابی اور ناکامی زندگی کے سارے معیارات خلط مت کر دی. آج دنیا میں جو ناقص علم رواج میں ہے اور نامکمل معلومات اس وقت دنیا میں موجود ہیں، اس نے کامیابی اور ناکامی، عزت اور ذلت، عقل مندی اور کم عقلی کے سارے معیارات خلط مت کر دی. عام طور پہ ترقی یافتہ انسان، ترقی یافتہ ملک اسے کہا جاتا ہے کہ جو ملک اپنی قوم کو 60-70 سال کی زندگی کے لیے اچھے اسباب مہیا کرے. جو بھی ملک دنیا میں اپنی قوم کو 70-80 سال کی معیاری زندگی اور معیاری وسائل مہیا کر دے اسے دنیا آج ترقی یافتہ ملک کہتے ہیں. کہ یہ ملک ترقی یافتہ ہے اور ایسا شخص جس کے پاس اس 60-70 سالہ زندگی کے وسائل ہیں دنیا کہتی ہے بڑا کامیاب انسان ہے، اس نے بڑی ترقی کر لی ہے. یہ نتیجہ ہے غلط علم کا اور ناقص معلومات کا کہ ایسے ملکوں کو دنیا ترقی یافتہ کہتی ہے جو اپنی قوم کے 70-80 سال تک کے لیے اچھے اسباب، اچھے وسائل مہیا کر دے، دنیا اسے ترقی یافتہ کہتی ہے. یا ایسا شخص جس کے پاس 70-80 سال کے معیاری وسائل ہیں دنیا اسے کامیاب انسان کہتی ہے. یہ ناقص علم کا نتیجہ. اور قرآن کہتا ہے کہ بل ادارک علمہ فی الآخرہ بل ہم فی شک منہا بل ہم منہا عمون. اگر یہ نظریہ صرف کافروں کا ہوتا تو سمجھ بھی آتا، اس لیے کہ وہ ہیں ہی اندھے، ان کا علم ہے ہی ناقص، ان کے ہاں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن آج اس غلط معلومات کا اثر مسلمانوں پر بھی ہے کہ وہ بھی سمجھتے ہیں کہ شاید یہ لوگ بڑے ترقی یافتہ ہیں. مسلمانوں کے پاس جو صحیح علم ہے، جس کا منبع اور سرچشمہ قرآن مجید ہے، وحی ہے، نبی کی زندگی، نبی کا علوم، نبی کے علوم ہے، وہ اس شخص کو ترقی یافتہ کہتا ہے جس کے پاس خربوں سال کی زندگی کے اسباب و وسائل ہوں، وہ ترقی یافتہ ہے. اور اس ملک کو ترقی یافتہ کہتا ہے جس کے اندر اس دنیا کے لحاظ سے عزت، عافیت اور امن کے ساتھ ساتھ خربوں سال کا سرمایہ یعنی ایمان کا ماحول، ایمان کی زندگی جو خربوں سال کام آتی ہے وہ موجود. وہ ترقی یافتہ ملک ہے اور وہ ترقی یافتہ انسان ہے اور وہ کامیابی کی سبب. لیکن آج کی دنیا میں چونکہ غلط معلومات یا ناقص علم رواج پا گیا کہ جس شخص کے پاس 70-80 سال کی زندگی کے معیاری اسباب و وسائل ہیں
دنیا اسے کبھی کامیاب ہوگی؟ یہ بڑا اس ملک میں بڑی ترقی ہو رہی ہے، بڑا ترقی یافتہ ملک ہے کہ وہ اپنی قوم کے 70-80 سال کی زندگی بنا دے۔ ان کافروں کے یہاں تو صحیح ہے، اس لیے کہ ان کے یہاں کیریئر کا تصور ہی یہی ہے، ان کے یہاں زندگی کا تصور ہی یہی ہے۔ لیکن مسلمان کے یہاں تو کیریئر کا تصور یہ نہیں ہے۔ مسلمان کے یہاں کیریئر کا تصور تو یہ ہے کہ یہ چھوٹا سا مختصر سا زندگی کا مرحلہ ہے، اور پھر کیریئر تو شروع ہوگا اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ۔ کیریئر تو آنکھ بند ہونے کے بعد شروع ہوگا، کیریئر تو وہ ہے۔ مسلمانوں کے ہاں کامیاب تو وہ ہے جس کے پاس اس خربوں سال کے کیریئر کا سامان ہے، وہ کامیاب ہے اور وہ دور اندیش ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چند نوجوان آئے اور آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ من ایکس الناس واحلم الناس، عقل مند لوگ ہیں کون اور دور اندیش لوگ کون ہیں، روشن خیال دور اندیش لوگ ہیں کون؟ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا حضرت اگر ایک آدمی نظر مان لے کہ میں 10 عقل مند آدمیوں کو کھانا کھلاؤں گا، اگر میرا یہ کام ہو گیا تو عقل مندی کا معیار کیا ہے؟ میں کیسے پہچانوں گا کہ کون عقل مند ہے؟ تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد دیکھ لو جو آپ نے فرمایا کہ آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ من ایکس الناس واحزم الناس، کون لوگ عقل مند اور دور اندیش ہیں جن کو اللہ نے واقعی عقل دی ہے اور جن کی عقل روشن ہے اور واقعی انہیں عقل کا نور نصیب ہے، کون لوگ ہیں؟ فرمایا اکثرهم ذکر للموت اکثرهم استعداد للموت ذهبوا بشرف الدنیا وکرامت الآخرہ۔ عقل مند لوگ وہ ہیں جنہیں اللہ دنیا کے اس چھوٹے سے مرحلے میں نعمتیں دے اور اس سے وہ خربوں سال کا کیریئر بنائے، یہ عقل مند لوگ، یہ ہے دور اندیش، یہ ہے عقل مند۔ تو سچی بات یہ ہے کہ یہ نوجوان اور ان کے ماں باپ واقعی دور اندیش ہیں۔ یہ نوجوان، یہ فاضل اور واقعی ان کے ماں باپ خوش نصیب واقعی دور اندیش ہیں۔ بظاہر ان کے پاس جو دولت ہے دنیا کی منڈیوں میں یہ سکہ اتنا نہیں چلتا، یہ آج کی مارکیٹ میں یہ سکہ چلنے والا نہیں، لیکن سچ یہ ہے کہ ان کے پاس وہ سرمایہ ہے، ان کے ماں باپ نے وہ دور اندیشی سے کام لیا کہ ان کے لیے وہ فیصلہ فرمایا جس سے انہیں خربوں سال کا کیریئر بن جائے، خربوں سال کی زندگی بن جائے گی۔ ہاں البتہ میں ان فضلاء اپنے بھائیوں سے عرض کرتا ہوں تو کبھی بھی آپ کو دنیا کی چمک دمک دیکھ کر آپ کو کبھی خیال نہ ہو اور کبھی ہمیں احساس کمتری نہ ہو کہ یہ ان کے پاس ہے اور ہمارے پاس نہیں ہے۔ آپ کے پاس جو علم ہے اس علم نے آپ کی رہنمائی کی ہے کہ آپ کے پاس وہ دولت ہے، دنیا اس دولت سے خالی ہے۔ آپ خوش نصیب ہیں، آپ کی قسمت جاگی ہے، آپ کے نصیب اچھے ہیں، آپ کا انتخاب ہو گیا ہے، آپ اللہ کی طرف سے ملی اس دولت پہ دل و جان سے شکر بجا لائیے۔ پھر دیکھیے اس دنیا میں شاید اسباب و وسائل تو آپ کو نہ ملے، لیکن 3 چیزیں آپ کو اس دنیا میں خوب ملیں گی۔ ایک آپ کو دل کا چین ملے گا، دوسرا اللہ رب العزت لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت اور عزت ڈال دیں گے، اور تیسری چیز اللہ رب العزت آپ کے اندر کی بھوک ختم کر دیں گے، آپ دل کے بادشاہ بن جائیں گے۔ جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے الغنا من النفس، آپ کی دل کی بھوک مٹ جائے گی۔ بادشاہ مالدار وہی ہے جو اندر کی بھوک جس کی مٹ جائے۔ تو اللہ کریم آپ کو یہ تینوں چیزیں نصیب فرمائیں گے، اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ دنیا کے اندر صحیح علم کو فروغ دیں، صحیح علم کو رواج دیں، تاکہ عزت کے کامیابی کے صحیح معیار ہمارے معاشرے اور سوسائٹی کے سامنے آئیں۔ ورنہ غلط علم نے، غلط معلومات نے، ناقص علم نے آج کامیابی کے اور عزت کے معیار خلق مرد کر دیے۔ آج سمجھا یہ جاتا ہے، باپ یہ سمجھتا ہے جس بچے کے لیے اس نے 60-70 سال کا سامان اکٹھا کر لیا، وہ سمجھتا ہے میں نے اپنے بیٹے کی خدمت کا حق ادا کر دیا، میں نے اپنی بیٹے کی ذمہ داری پوری کر دی۔ ارے میاں کیا ذمہ داری پوری کی؟
ذمہ داری تو وہ خوش نصیب ماں باپ پورا کرتے ہیں جو اپنے بچوں کو وہ علم دیتے ہیں، وہ مہر دیتے ہیں جو انہیں کھربوں سال کے کیریئر میں کام آئے۔ دور اندیشی تو یہ ہے، عقل مندی تو یہ ہے، روشن خیالی تو یہ ہے۔ تو اللہ کریم کہہ رہے ہیں بَلِ کا علم فی الآخرہ، ان کفار کے پاس جو علم ہے وہ بڑا ناقص ہے، نامکمل ہے، بہت تھوڑا دیکھتے ہیں۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، یہ سب 60-70 سال کی زندگی کو جانتے ہیں، اور کل کی زندگی کے بارے میں یہ اندھے ہیں، اس کیریئر کو کیریئر نہیں مانتے، اور حقیقی کیریئر وہی ہے اور حقیقی کامیابی بھی وہی ہے۔ دنیا امتحان حال ہے، ایک بچہ امتحان حال میں سائیکل پہ آتا ہے، اور ایک بچہ امتحان حال میں کار پہ آتا ہے، اور ایک بچے کے جسم پہ پھٹے پرانے کپڑے ہیں، اور ایک بچے نے زرد برق لباس پہنا ہوا ہے، اور یہ سب امتحان حال میں آ رہے ہیں، لیکن سائیکل اور کار پہ آنے کی وجہ سے ایک کو آدمی کامیاب اور ناکام نہیں کہتا ہے۔ پھٹے پرانے کپڑے اور اعلیٰ کپڑے پہننے سے ایک آدمی کو ناکام اور کامیاب نہیں کہتا، بلکہ کہتا ہے میاں نتیجے پہ پتہ لگے نتیجہ کیسے ہے۔ تو میرے عزیزو، یہ دنیا امتحان حال ہے، کوئی جھونپڑی میں رہ رہا ہے، کوئی کوٹھی میں رہ رہا ہے، کوئی سائیکل پہ ہے، کوئی کار پہ ہے۔ یہ کامیابی ناکامی نہیں ہے، جب کیریئر شروع ہوگا پھر اندازہ ہوگا کہ سرمایہ کس کے پاس ہے اور کون کامیاب ہوگا۔ یہ تو امتحان حال ہے، کوئی جھونپڑی میں رہ رہا ہے، کوئی کوٹھی میں ہے، یہ کامیابی ناکامی نہیں ہے۔ کوئی سائیکل پہ ہے، یہ ناکام نہیں، اور کوئی کار پہ ہے تو وہ کامیاب نہیں۔ کیریئر جب شروع ہوگا پھر اندازہ ہوگا کہ کس کے پاس سرمایہ ہے اور کون کامیاب ہوا۔ تو سچی بات ہے کہ آپ لوگ خوش نصیب ہیں، آپ کے پاس علوم نبوت، آپ کے پاس سچا علم ہے، آپ کے پاس کامیابی کے صحیح معیار موجود ہیں، آپ کے پاس عزت کے صحیح معیار موجود ہیں۔ اللہ مجھے بھی اس علم پر صحیح ایمان نصیب فرما دے اور صحیح یقین نصیب فرما دے۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ۔ اگر آپ نے اپنے اندر یہ 3 خوبیاں پیدا کر دی، ایک چیز اپنے اندر کوئی جوہر پیدا کر دیا اور اپنے اندر کوئی کمال پیدا کر دیا، اور دوسری چیز آپ کے اندر قربانی کا جذبہ، ایثار کا جذبہ پیدا ہو گیا، اور تیسری چیز آپ کے اندر یقین اللہ کے خزانوں پہ اور اللہ کی قدرت پہ، اس ذات سے تعلق پیدا ہو گیا، پھر انشاءاللہ آپ دنیا میں بھی آپ ہی ہیں، اور کل قیامت میں دنیا آپ کے ماں باپ پہ رش کرے گی کہ نصیب جاگ گئے ان کے ماں باپ کے، آج ان کے نصیب اتنے بڑھیا کہ کاش کہ ہماری اولاد بھی ایسی۔ اگر آپ نے اپنے اندر کوئی جوہر پیدا کر دیا اور اپنے اندر قربانی کا جذبہ پیدا کر لیا، اور آپ نے اللہ کی باتوں پہ، اللہ کے وعدوں پہ اور قرآن حدیث کی جو آپ کے پاس سچائی ہے اس پہ آپ کو یقین آ گیا، اللہ کہتا ہے ہم آپ کو امام بنا دیں گے، اللہ کریم کہتے ہیں ہم آپ کو مقتدا بنا دیں گے، آپ اس قابل ہیں کہ دنیا آپ کو رہبر مانے گی، آپ اس قابل ہو جائیں گے، دنیا آپ کو عزت دے گی، دنیا آپ کو سر پہ بٹھائے گی، دنیا آپ کی عزت کرے گی۔ یہ سب کمزوری کی باتیں ہیں۔ جب ہمارے دلوں میں شکوے ہوتے ہیں کہ ہمیں آج دنیا نہیں پوچھتی، یہ صرف اپنی کمزوریوں کو چھپانے کے لیے ہے، ورنہ سچ یہ ہے کہ جس شخص کے اندر بھی اور جس فاضل کے اندر بھی کمال ہوگا اور قربانی کا جذبہ ہوگا اور اللہ کے وعدوں پہ یقین ہوگا، تو جہاں جائے گا ماحول اس کے مخالف نہیں ہوگا، موافق ہوگا، معاشرہ اس کا مخالف نہیں ہوگا، موافق پائے گا، دنیا اس کا استقبال کرے گی۔ اللہ رب العزت یہ خوبیاں ہم سبھی کو نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔